الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مخلص مسلمان ساتھیو السلام علیکم۔ انسان دی تخلیق تو پہلے اللہ نے دو چیزاں دا فیصلہ فرمایا، موت اور حیات، زندگی اور موت دا اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس انسان نو زندگی کتنی دیونی ہے اور اس انسان تے موت کدو آنی ہے۔ یعنی انسان اپنے ساہ دا بھی مالک نہیں، ساہ چل رہے ہیں تاوی اللہ دے فیصلے اور مرضی نال، ساہ رکنا ہے تو بھی اللہ دی مرضی اور فیصلے نال۔ دیکھا جائے تو انسان دی حیثیت حقیقت ایک ہوا ہے، جیڑی ہوا اندر آندھی پئی تے انسان چلدا پھردا کھاندا پیندا پیا، ہوا رک گئی تو انہیں سمجھو انسان ختم۔ دوسرے لفظ چاہیں سمجھو کہ انسان دی زندگی ایک پانی دا بلبل ہے، وجود لحاظ نال تا بڑا پھلے ہویا نظر آندا ہے، مگر تھوڑی جی ہوا دا جھونکا یا پھوکا ہی لگ جائے تو پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت نو اگر اساں تساں ہر انسان سمجھ کے زندگی گزاریے نا تو میرا خیال ہے کوئی انسان اللہ دا باغی نہیں بن سکتا، جرم نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا ایک آدمی امیر کبیر ہے یا ایم پی ہے، ایم این اے ہے یا منسٹر ہے یا توڑی اسے وسطی دا کوئی نمبردار ہوئے، چودھری ہوئے، سردار ہوئے، کمزور تے غریب آدمی
دے سامنا کرن دی جرت رکھنا ہے 100 ویری انہوں سوچنا پوسی کہ اگر اس میرے نال زیادتی کیتی بھی ہے جے میں کوئی پنگا لیا تو میں کسے اور مصیبت ہے جو پاسے ہوتا کمزور آدمی ڈاڑھے دے گو کنی والا ویندہ ہے بے چلو جڑا جھٹ میرا اچھا گزر جاوے میں دے آمنے سامنے نہ ہو جیڑا بندہ اپنے ساہ دائی مالک نہیں اس تو وڈا ہی کوئی کمزور ہو سکتا ہے جدا بندہ اپنے آپنو کمزور سمجھتا ہے تو یقیناً پھر اس جیسی ہستی شاہ زور کا مقابلہ کیوں کر سکتا ہے ایک چھوٹی جئی بستی دے سردار دا مقابلہ کمزور نہیں کر سکتا تو او تک کائنات دا شاہ زور تے شہن شاہ ہے اگر اسے حقیقت نو آدمی ہر انسان ہر بندہ سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے تو یقیناً اساں نہ خدا دے دربار جو مجرم بن سکتے ہیں نہ گناہگار بن سکتے ہیں بلکہ اس سوچ نال زندگی گزارنے والے آدمی نو دنیا اور آخرت کی دعا جہاں بھی اللہ عزت نصیب فرما دے اگر غریب آدمی کمزور آدمی بادشاہ نہیں آتا ہے کہ میری زندگی تے موت میرے رب دے ہاتھ تھے میں کم عمل او کرنا ہے جیرے کم تے عمل نو میرے سوڑے رب نے پسند کرنا ہے تو اللہ دی قسم اللہ دا قرآن اس بات دا گواہ ہے تے میری گل کیتی ہوئی تسا یقین کوئی نہیں کرنا کیونکہ اسا تسا انسان اس چیز کی سوچ ہی پیدا رہی نہ ہوتا اللہ دا قرآن فرما ہے اور اس تو وڈی تا سچی گواہی اور کوئی نہیں دنیا تھے اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ اگر آدمی یہ سوچ پیدا کر کے زندگی گزارے کہ چاہے کوئی چھوٹا ہے وڈا ہے امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے منسٹر ہے گورنر ہے صدر ہے میں بھائی کام او کرنا ہے تیرے کام نو میرے رب نے پسند کرنا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس سوچ نال زندگی گزارن والا ہے مینو رب ہون دی قسم ہے ایک وقت ایسا آسی کہ صدر تے گورنر نو بھی اوتے قدموں تے ساتھ دے سا مگر ایسے مومن غریب دی محلہ دنیا تے کانڈ کبھی نہ لگا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بس اس مومن دے دل دے اندر صرف ڈر ہوئے خوف ہوئے رضا ہوئے تو صرف اور صرف کوئی دی ہوئے اللہ بس دل چے بٹھا لائے ساری دنیا تلے ہے میرے اس شہنشاہ حق تو وطھڑ والا کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے موت بھی آونی ہے تے زندگی بھی جیڑی میں لکھی ہے وہ دونوں ملنی نہ تواڈی کوئی زندگی گھٹا سکتا ہے نہ زندگی ودھا سکتا ہے نہ تواڈے سر تے آئے ہوئے میں رب دے موت والے فیصلے نو کوئی ہٹا سکتا الذی خلق الموت والحیات موت و حیات نو بناون اللہ کون ہے اللہ دی ذات موت و حیات دے فیصلے کرن والا کون ہے اللہ دی ذات ہن تساں اپنے ایمان نال دسو میں اتنے تواڈے سامنے بیٹھا
اتھائی میرے اتے موت آ جاوے تو اڈ وچ مینوں کوئی بچاون والا ہے کوئی کسے پیر نو سڑ لے آؤ بھئی حضرت صاحب اور انہوں پھوکا مار ادھا گھنٹہ تا جی پوے چلو 2 بول قرآن دے تا سول نوائے ان کوئی کر سکتا ہے جی موت دا جڑا اللہ فیصلہ رکھیا او کوئی ٹال سکتا زندگی اگر اللہ نے سکھی لکھی ہے او سج دکھ کوئی نہیں پا سکتا دکھی زندگی اللہ لکھی ہے تو او سج سکھ کوئی پا سکتا نہیں ہے اسے واسطے اللہ دا پیغمبر بھی خود فرماندہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ مینوں مرض دے وے دکھ دے وے بیماری دے وے تکلیف دے وے پریشانی دے وے او دیندہ ہی آپ ہے فَهُوَ يَشْفِينِ تے ول اس مرض تو شفا بھی مینوں کون دیندہ ہے اللہ یہ پتہ ہی دے کہ کس پیغمبر آ گیا ابراہیم خلیل اللہ پہ آتا ہے جس پیغمبر نو اللہ نے خود لقب دیتا ہے خلیل اللہ میں اللہ دا خصوصی یار ہے میں رب دا دوست ہے یہ سادی بولی چے میں رب دا بیلی نے یہ میرا سنگی نے یہ میرا دوست ہے جیرا اللہ دا گھاٹا تے تیرا یار تے دوست ہے کوئی دسیندہ پہ ہے کہ میتھے بھی مرض آ سکتی ہے میرے تے بھی تکلیف آ سکتی ہے میرے تے بھی دکھ آ سکتے مگر میری سوچ یہ ہے کہ دکھ بھی اس کی مرضی نال آندہ ہے تے دکھ ٹل کے تے سکھ بھی کئی مرضی نال آندہ ہے اللہ بس سارے اندر اتنی سوچ پیدا ہو جائے تو کوئی آدمی دنیا دی زندگی دے اندر ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا اسا ان بے لگام ہو کے بے فکر ہو کے شتر بے مہار ہو کے زندگی گزرے دے ہیں کہ سانو موت دا کدی فکر لگ گئی دل دے اندر آسا امیداں سوچاں اتنیاں لمبیاں ہو دیا کہ 100 سال دیا پالیسیاں بڑھائی بیٹھے ہوتے مگر حقیقت انسان دیئے ہے کہ اس خود نو جیڑا ساہ اللہ دیتا ہے اس ایک ساہ دوی ایک سیکنڈ دوی بندہ بھروسہ نہیں کر سکتا کر سکتے ہیں جی اچھا میں نے یہ دسو تقریر ہوا ہی جڑی حضرت صاحب نے تو انہوں سنا دی میں ہاں ان پڑھ گیا بندہ تے تسا ہی میرے یار جٹ جائے بندے ہو میں گلنا جٹاکیاں کرنی ہیں تاکہ تو انہوں میری گلنا دی سمجھ آئے دنیا تے سب تو زیادہ ساڑھے نال جے پیار و محبت رکھ دے ہیں تا ساڑھے ماں پیو رکھ دے ماں پیو تو ود کئی اولاد نال کوئی محبت کر سکتا اور کرم آلیو بولو تو صحیح اتو ڈھٹھے ہو کے جم کے آئے یہ جمعے آئے تو ماں پیو بھی ہیں ساتھ تو بولو آج ماں پیو تو ہی منکر ہوئے بیٹھے ماں پیو والدین نو سب تو زیادہ محبت ہوتی ہے تو اولاد نہ ہوتی اولاد دی پتر دی یا دھی دی پیر دی کھری چکنڈا لگ جاوے تا ماں دا کرلاٹ نکل جائے وادی ہے میرے لالا اے دکھ تا مینو آ جاوے ہاتھ تینو تا دیوار بھی ملے اے صرف دعائی کر سکتی ہے مگر پتر دا یا دھی دا دکھ وٹا نہیں سکتی جس نو کنڈا لگا کھلا ہے تکلیف اس سے ہو رہی ہے چے جائے کہ ماں پیو قربان بھی ہو جاوے مگر جڑی تکلیف تے مرض تے دکھ آیا ہے وہ ماں پیو دی محبت ہی نہیں دور کر سکتی پھر بھی اس کا دکھ دور کرنا ہے تو کیا کرنا ہے بولو معلوم ہویا وقت ماں پیو نالوی وقت کے بندے نال پیار کون کرتا ہے اللہ جس اللہ دی
اللہ دا کھا کے بندہ شکایت بھی اس سے اللہ دی کرے گا جس اللہ بھی دتی ہوئی اے انمول نعمت دنیا والی زندگی اے گزار کے تے والوی شکایتہ اسے خدا دیا کردہ ہے جس خدا نے بن مگیا اس نے جوانی دیتی دیا پتر دیتے اینو رزق دیتا اینو عزت علی زندگی دیتی ہے اینو جوانی دیتی ہے اے ساری گزرندہ پیر والوی شکایت موید اگے جیتے خدا دی کرندہ ہے تو والا اپنے ایمان نال دس کہ بے انصاف تے ظالم بندہ نکلے ہے یا خدا نکلے تے کوئی بے وقوف تے احمق انسان یہ کام کر سکتا ہے جس نو یہ سوچ ہوئے کہ میں تا اپنے ساہ دئی مالک نہیں ہاں میں آکڑ کئی روپے بھی کھائی گا ایک بندہ رعایا بیٹھا ہے یا کرائے تے بیٹھا ہے مالک آویدہ آدھا چلو اتھو نکل دفع ہو تو میرا رقبہ خالی کر یا میرا مکان خالی کر وہ کرائے اللہ کچھ کر سکتا ہے بولو تے اسا انہیں سمجھو اتھے کرائے تے ہی بنی لکم فی الارض مستقر و متاع الہین اے تسا ہمیشہ نے اتھے راڑ واسطے آئے کچھ دہاڑے ہی گزارنے ہی دے ول میں رب دا توڑی اتے موت اللہ فیصلہ آسی ول سڑیائے دنیا کی طاقتور شخصیات نو کوئی بامن آ جائے کوئی پھوٹے مارا اللہ آ جائے کوئی ٹوڑے تپلے اللہ آ جائے کوئی طویز لکھڑ اللہ آ جائے کوئی ملہ میانا ملونتا آ جائے کوئی سید شاہ آ جائے جدہ میں تینوں آکھڑے کہ میری زمین خالی کر والا دنیا دی کوئی طاقت نہیں تینوں پچھا ہٹا کے زمین پہ زندہ رکھڑ اللہ جتھے میں رب دا فیصلہ آ گیا ہے اتھے کوئی دنیا دی طاقت نہیں میں رب دے فیصلے میں تبدیل کروں نعرہ تکبیر اللہ فرماتا الہی نے اتھے تو عرضی بتا تو مرنا ہے تو جہان چھوڑنا ہے اصل جڑی زندگی تمہیں ملنی ہے وہ آخرت ہے وہ آخرت علی زندگی دے اندر اتھے موت نہیں ہو اتھے موت حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کریم ایک موت کی شکل بنا کے کہ لوگاں سارے دے سامنے اس نو ذبح کر چھوڑنا ہے انہوں نے وکھا دے ہونا ہے کہ اتھے اگر کسے وینا نا جہنم دے اندر کہ او دے زہر چے سوچ ہوئی چلو آخری ساڑ پل جل کے مروی سا جان چھوٹ ہوئی سی اللہ انہوں نے وکھا دے سی آئے جلی موت آونی آئی اسائے ذبح کیتی پہ ہے اور موت شوت کوئی نہیں آونی لا یموت فیہا ولا یحییٰ نہ مرسو نہ جیسو بس تڑپ دئی راسو اصل زندگی اس بندے دی ہے جس نے اپنی حقیقت حیثیت نو سمجھ کے زندگی گزاری ہے آج او لکھو میرے سوڑے محمد دے نال رل کے کٹھے جنت جی داخل ہو دے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ چاہلا ہر مسلمانوں نصیب فرما آمین آمین نہ کیا مطا جنت بیلی بن جائے آمین کرما لے ہو آمین اکھیدی ہے چاہ ہو سکتا ہے اللہ دے دربار کو قبولیت دی کھڑی دا پتہ ہے آمین اکھائیں چاہتے اللہ قبول چاہ فرما لے اے میرے انہا نوجوان ساتھیاں نے دیکھو اہتمام کیتا ہے تے انہاں دی نیت ارادہ اے ہے بھی ہو سکتا ہے ساڑھے اتو بستی آلے لوگاں نو اللہ دے قرآن کی سمجھ آ جاوے اور اللہ پاک سانو سونے محمد مصطفیٰ دے سونے رستے تے چلنا دی توفیق نصیب فرما دے اللہ دا قرآن فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
فرماتا ہے بولو میرے سید الرسول ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرما دے چاہے اپنی بے سوچی تے بے فکری زندگی نال جی بھی تسا موت نس دے جاؤ تو انہوں موت دا فکر بھی کوئی نہ ہوئے جتنا نسنے ہی نے نسلو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ایک دن توڑے تے انجد آنے کہ توڑے سر تے موت آکھلونی ملاقات تا جان دے ملاقات دا کے معنی ہوتا ہے ملنا تے اللہ بھی یاد ہے انہو ملاقیکم توڑے نال اس دی ملاقات ضرور ہونی تے جدہ توڑے تے موت آنی ہے ول توڑے دنیا نال تعلق نہیں ہونا اینا معصوم بچے نو بیٹھا ہو تو بہ جاؤ خدا دے دین دی محفل ہے کوئی دعوت ولیمہ کا نہیں کہ تسا ہر بندہ ماچی بڑے بیٹھے تھوڑا یہ خدا دے قرآن نو غور نال سن لے پتہ نہیں وال زندگی ملاقات ہو سی نے مردے اگر تھوڑی دیر واسطے پانی دا گھوٹ نہ پیتا ہوتا یہ میں نہ پیوں تھا تسا ہی نہ پیوں تسا دا آرام نال بیٹھے ہو پسینہ تو میرا نکلنا ہے تسا غور کر اللہ دا قرآن پہ فرمانا ہے کہ جس وقت موت آنی ہے ول توڑا دنیا تے ٹکانا نہیں رانا ول توڑا دنیا نال تعلق کوئی نہیں ول تسا کی دے رہنا ہے سمت ردو والشهادة ولتسا اس عالم الغیب دی طرف لوٹ کے جانا ہے یعنی توڑا دنیا نال تعلق نہیں رانا ولتوڑا روح کہیں کھکول ٹر جانا ہے اللہ فرمانا ہے جب توڑے تے موت آنی ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ جس دے تو موت کا فیصلہ آ جانا ہے ادا روح میں اللہ نے روک لینا ہے والقیام قیامت تک اس جسم ضرور لوٹ کے آ سکتا اللہ سچ کیا فرمایا ہے ہون کے اسا تسا سوچ لئیے کہ جدا موت آ گئی دنیا دی زندگی دا ختم اور دنیا نال ساڈا تعلق کوئی نہیں وہ ہے یہ کوئی نہیں والے ختم کیوں پڑھائی دے کل خانیاں کیوں کر دے موئے دے نام دے ہی کری دائے یہ ختم جڑا پڑھایا بھائیتا ہے یہ موئے واسطے پڑھایا بھائیتا ہے یقین دے واسطے پڑھایا موئے واسطے پڑھیں دے کئی دے واسطے پڑھائی دے کیوں پڑھائی دے کوئی پتہ نہیں کل خانی کر دے کیوں کر دے تیجا کر دے کیوں کر دے ساتھ ہے کیوں کر دے 40واں ہے کیوں کر دے جدہ مرنے والا دنیا چھوڑ کے اللہ دے دربار کر دیا وہ اگا چلا گیا اچھا تیری میری ایک کھیر یا دودھ یا پھل فروٹ یا مولوی صاحب لوگ دو گلاس دیوڑا یا پیگا پکاونیاں موت کھاونا نہیں ول یہ تیرے میرا خرچے کیتے نہ فائدہ کے رہے تو کبھی سوچے آنا اس رپھڑے سرے سانو ملہ پائے ہویا ہے مولوی پائے ہویا ہے صرف اپنے کھاون دا بہانہ بنایا ہویا ہے اس نام مراد نو سر پہ تکاری چاونا تے دہاڑی کرنا تا اوکھا نظر آیا ہے ایک اسادا بندہ مردہ ہے اسادا روڈے بیٹھے ہونے آئے اللہ دی
قسمی نے جے حقیقت ویکھو تو میاں اندروں خوش بیٹھا ہوندا ہے شکر ہے مر گیا ہے ہن 40 دیہاڑا میں ملا دا سوکھا گزر اس واسطے تیرے میرے کول تے تیجے تے ساتے تے ختم جڑے مردے والے کھاتے چ ویندے جے تھوڑی جیندا رہے آپ کھاندا رہے جو مرضی ہس کھاندا ہے دل کریا گوشت کھاویا دل کریا ساگ پکوا کے کھا لویا دل کریا دال کھا لویا چٹڑی نال کھا لویا دل کرے ہاتھ انجے پانی نال بھی ٹکر کھا لویا جدہ جیندا رہا ہے وہ خود کھاندا رہا ہے اور اتھو آپ تو سوچ کہ وہ مر گیا ہے مرن دے بعد انہوں کھاون پیون دی ضرورت نہیں اگر اس نو ضرورت ہوندی تو آپ گھروں آ کے کھا جاوے ہاں مولوی نال مردے دا کیڑا تعلق ہے اگر یہ سوچ پیدا کرے ہاں تو تینوں سمجھ آ جاوے ہاں کہ اے پکھن ملا نے بنایا ہے ساڑھے محمد الرسول اللہ نے طریقہ سانو سکھایا ماشاءاللہ اور ناراض تو نہیں ہوندی تو انہوں اللہ عقل دیتا ہے تو سوچو تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ جس دے اتے موت آ ویندی ہے او قیامت تک واپس ول کے دنیا تے آ سکدا نہیں ہے اسے واسطے اللہ نے فرمایا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت انفقوا اور تسا تو سن دے نہیں جی ماشاءاللہ توجہ کرو اللہ فرماندا ہے انفقوا خرچ کرو انفقوا خرچ کرو اپنی جان نو خرچ کرو اپنے مال نو خرچ کرو اپنی زندگی نو خرچ کرو اپنا سارا کچھ خرچ کرو مما رزقناکم من قبل اس تو پہلے تو موت آ جائے موت تو پہلے اللہ دے رستے تے مال خرچ کر لو موت تو پہلے اپنی زندگی نو اللہ دے دین تے خرچ کر لو موت تو پہلے اپنے مال نو خرچ کر لو جدا توڑے سر تے موت آ گئی وال جدا جان ہی نہیں رانی وال جان کتھے خرچ کرنی ہے جدا مال ہی نہیں رانا وال مال بھی خرچ نہیں کر سکنا جڑا کچھ کر رہی دنیا کی زندگی دے اندر کر لے جدا تیرے پہ موت آ گئی وال تینوں خرچ کرن دی طاقت تیرے اندر رانی کوئی نہیں آئے جو توڑی تینوں دنیا دی زندگی میں اللہ نے دیتی آئے نماز پڑھ کے عمل کر لائے روزہ رکھ کے عمل کر لائے حج پڑھ کے عمل کر لائے عشر زکاة ادا کر کے اپنی جان تے مال نو خرچ کر لائے جدا موت آ گئی نمازاں بھی گئیاں روزے بھی گئے حج تے زکاة بھی گئے اور جڑا کچھ دنیا دی زندگی دے اندر کر دارے ہیں وہ کچھ ساڑھے تنگ پڑھنے مرنے دے بعد کچھ کرن دی طاقت اثر رکھنی کوئی نہیں ہے اللہ سچ پہ فرمائیے وقت جڑے لوگ جیندے خدا نو چھوڑ کے تے موئے ہوئے دی قبر تے ڈٹھے تے خدا نال وقت ڈھاپی پہ کردا ہے خدا نال بے انصافی کرے دا ہے اللہ فرماتا ہے چلو جے بیٹھو روسی پیا ہے تا اس دیر تا ونجے جیڑا موت کو لوگ بچ کے رانا اللہ ہوئے جے سر تے موت نہ آوے جے بیٹھو نراض ہوئی گیا ہے تا والے انج دی کئی ہستی تلاش
کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ذرہ ذرہ کائنات تے فنا تے موت والا فیصلہ دینے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ جب بچن والا کوئی نہیں تو بے وقوفہ تو اسے نال رابطہ کیوں نہیں رکھدا جیندے سر تے موت آ سکدی نہیں توکل علی الحی الذی لا یموت اس تے امید رکھ جڑا ہمیشہ زندہ رہن والا ہے جس تے موت نہیں خالق تے مخلوق اللہ نے کیڑا سوکھا جیا فرق دس دیتا ہے مخلوق وہ ہے جیندے سر تو موت جا نہیں سکدی خالق وہ ہے جیندے سر تے موت آ نہیں سکدی اس تے آ نہیں سکدی تے تیرے میرے سر تو موت جا نہیں سکدی جیڑا انسان اپنی جان تے ساختہ ہی مالک نہیں وہ تیریاں میریاں مشکل کشائیاں کی میں کر سکتا ہے اس واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا سب تو پہلے بندے نو یہ سوچنا چاہیے کہ اے میری زندگی اپنی نہیں اے مانگوی زندگی ہے عارضی زندگی ہے اے ساہ جڑا آندہ پہ ہے میں تا اے ساہ دا ہی مالک نہیں ہے ایک حکیم عبدالخالق ایک حکیم غلام قادر بھی ایک گزرے ہیں بکھردار غلام قادر وہ دے وجود تے ہے چتری جائے نہیں نکلی ہوگی چٹے جائے دب جائے بڑے ہوئے ہیں وہ 100 سال تو زیادہ ہو کے فوت ہوئے وہ خود اپنی بیتی پہ عدس ہے ایک دن مینو مرض لگی میرے وجود تے سکتہ تاری ہو گیا سکتہ او ہوتا ہے کہ ساہ بند ہو جاؤ ساہ جڑا آ رہا ہوتا ہے وہ کھلو وہ بندہ ان معلوم ہوتا ہے مر گیا وہ کہنے لگا کہ میرے اتے وہ سکتہ تاری ہو گیا مینو گھر دیا نوا دعا کے کفن شفن پوا چھڑے انہیں اخیر جنازہ پڑھاون واسطے مینو قبرستان آلے پاسے لئی وئی دے آگے جدا لوگ مینو موڑے تے موڑا رلا کے میت نو چاہی وئی دے آگے یک دم جڑے میرا ساہ جاری ہو گیا میں میت اٹھی کے بہ گیا وہ جو موڑے تے چاہی وئی دے میں اٹھے منجی نے اٹھی کے بیٹھا کفن پائے ہوئے میں انہوں جے اتنی ودے آنا پچھو جنازہ پڑھاوڑا لے تے پڑھا لے انہاں ویکھیا بھی میت اٹھیا بیٹھا ہے تے کفن اتو باندوی بدھے ہوئے ہیں وہ ایک واری تا سارے ڈر گئے انہاں منجی دڑال تلے خالی منجی اتروٹ گئی میں اٹھی بیٹھوں خیر بہرحال میں جنے پچھو وچو بولے وہ بڑے ہو میں زندہ ہاں میرے اتو ایک باندتا کھولو چاہے واللہ العظیم اے اس حکیم صاحب نے خود میں نے اپنی کہانی سنا وہ آکھر لگا اس وقت میری عمر 91-92 ہے ٹھیک ٹھاک بالکل صحیح سلامت ودا مقصد کیا ہے کہ جیڑی زندگی اللہ نے دنیا تے رکھی ہے وہ کبھی ٹال سکتی نہیں ہے بھاوے دنیا نے سمجھیا مر گیا ہے مگر جیڑا وقت اللہ نے دنیا دی زندگی دا رکھے ہے وہ کبھی ٹال سکتا اللہ دے قرآن نے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان ایمانوں قائم رکھنا ہے تو یہ سوچ پیدا کرو کہ ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے جداں اس تے موت نہیں آنی
تول دنیا میں کوئی شخصیت ساڑیاں مصیبتاں ٹالن والا ہو کوئی نہیں ہے ساڑیاں خالیاں جولیاں نو بھرن والا کوئی نہیں ہے جدا بندہ انجدہ ایمان تے سوچ پیدا کر لیندہ ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ فرمانا ہے ای ہو جائے مومن انسان دیتے جے کوئی اوکھا اللہ آبی جائے میں اللہ خود نال رل کے او دین نصرت فرما دینا مگر مومن نو میں اللہ دنیا تے ذلیل نہیں تھیون دینا مگر شرط اے کہ او دے اندر اے عقیدہ موجود ہوئے کہ میری زندگی تے موت فیصلے کرن والا کون ہے مینوں زندگی دیون والا کون ہے تے مینوں موت دیون والا کون ہے جدا اس ایک اللہ تے توکل تو امید رکھ دے اللہ فرماندا ہے ای ہو جائے مومن دی عزت بچاون بھی خاطر جے مینوں قدرت کرشمے وکھاونے کیوں نہ پہ جاویں او تا وکھا دینے ہے مگر مومن میں اللہ بے عزت ہون نہیں دیندا مانکم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید جس بندے دے دل دے اندر ان دا ایمان پیدا ہو گیا ہے اس جنہاں نے منی ہے کہ او دے نال دا زبردست کوئی نہیں اس دے نال دا کمال والا تے شاجور کوئی نہیں تے ساڈے نال دا کمزور کوئی نہیں اللہ فرمانا یہ جائے مومن بندے بھی میں اللہ خود نصرت کرے دونا یہ جائے مومن بھی عزت دیا حفاظت ذمہ وار کون ہے لہذا اللہ فرمانا ہے ان مومنین بھی حالت دیکھو جنہ دیتے ظالم بادشاہ ظلم کرندہ ان مومنین کے ظلم اس وجہ تو کرندہ پیا کہ انہوں نے دل میں من لیا ہے کہ ساری ہر ضرورت ذمہ وار کون ہے ساری زندگی کے موت مالک کون ہے انہوں نے کسی وقت دے حاکم تے بادشاہ نے پرواہ بھی کوئی نہیں ہو انہوں نے وقت دے بادشاہ نال تے مٹھا لا لیا ہے مگر اللہ نالو امید تروڑن واسطے تیار بالکل نہیں ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ او بند ہوندہ میں تو نہیں بند ہوندہ سب میرے تیرے غور کی اللہ دا قرآن فرماندہ ہے جدہ انہاں لوگاں نے اپنے دل دے اندر ایمان تے عقیدہ بنایا وقت دے حاکم نے آکھیا جے اے عقیدہ ودھدا گیا چلدا گیا تا لوگاں نے مینوں مشکل کشا مننا کوئی نہیں میں تا دنیا دا رب بنیا ہویا تے اے جڑے بندے چند نوجوان جڑے تیار ہوئے انہاں دا عقیدہ اے ہے کہ ساڈی زندگی تے موت دا مالک کون اللہ یار نہیں چلدا تے انج رپھو نہ پا میرے در ویکھو سپیکر دی مینوں ضرورت ہے یا تانوں ضرورت ہے میں بلیندا بیٹھا ماشاءاللہ انج بد نظمی نہ پھیلاؤ دو چار گلنا ہیں انج غور نال سن لے ہو وقت میں تواڈی جان چھڑے دا اچھا اداس کو چاول ہی ہیں چاول ہی پکے پین انشاءاللہ کھا کے ونجیا ہے
پر اے تھوڑے جے چاول خدا دے قرآن والے سمجھ لو نعرہ تکبیر بھائیو چلدا ہی کہ نہیں چلدا ہے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله اللہ کریم فرمانا ہے لوگاں دے اندر مشہور ہو گیا کہ کوئی نوے مذہب والے آ گئے اے نوے کوئی وہابی آ گئے جڑے پیراں فقیراں دے دشمن اے ولیاں نو نہیں منیں دے ایک گل کر دین لا الہ الا اللہ ایک اللہ تے امید تے یقین رکھن والے جب مشرک کو اپنے شرک دی دلیل نہ ہوئے لوگوں کو گمراہ کرن واسطے اپنی یار اولیاء دے گستاخ اے پیراں فقیراں دے دشمن اے نبی دے گستاخ حالانکہ ہوندا انہی ہے کہ چور خود شور مچائندا چور 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 حالانکہ خود چور ہوندا ہے مگر پیچھے چور پھکڑ والے جڑے ہوندے انہاں نو چور آندا ہے چور 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 اے خود مشرک بے دین ہوندا ہے ولیاں دا گستاخ ہوندا ہے نبی دا گستاخ ہوندا ہے تے جڑے لوگ اللہ دے رسول دی عزت تے حیا کرن والے ہوندے مشرک انہاں نو آندا ہے تے اے گستاخ ہیں اے پیراں فقیراں دے گستاخ ہیں حالانکہ مومن مسلمان دا عقیدہ ہوندا کہ اولیاء اللہ توجہ ہے اولیاء اللہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے جڑے اللہ دے پسندیدہ بندے ہوندے جڑے اللہ دے بزرگ بندے ہوندے جڑے قرب الہی حاصل کرنے والے لوگ ہوندے انہاں دے بارے تے اللہ دا قرآن ہی فرماندا ہے الا ان اولیاء دنیا تیری راضی ہوئینا خوش ہوئینا انہاں دکت ہمیں اللہ کی رحمت حسدی رہی میرے ولی کی طرف حکارت دی وجہ تو یا بے ادبی دی وجہ تو تیری چھی آنکھ بھی ویکھن والا در اسلامی جو خارج ہے جس ولی دی ولایت معید مصدق خود اللہ دا قرآن ہوئے جس ولی دی ولایت تے اللہ خود اپنی رضا مندگی دا اعلان چا فرمائے اس ولی کی کتی دی شکایت کرنے والا بھی قرار ہوتا ہے مگر اے جڑا بے دین بندہ ہوتا ہے اے اس ولی بنائندا ہے کہ تن تے کپڑا بھی کوئی نہیں ہوتا اے اس ولی بنائندا ہے جڑا گندیاں نالیاں چ ہاتھ مریندا بیٹھا ہوتا ہے اے اس ولی بنائندا ہے جڑا کتوں دے کٹھے بیٹھ کے کھانا پیاندا ہے اے اس پیر تے فقیر بنائندا ہے جنوں پاکی تے پلیتی دی تمیز ہی نہیں ہوندی جڑا بالکل بے حیا الگ طلب ننگا ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے اے تے ایو جا لباس ایو جا کرتوت رکھن والا تے شیطان ہوندا ہے مگر میں رحمان دا بندہ تے ہوندا ہے تیرے اندر بھی میں رب دا حیا ہوندا ہے تے جے عمل دے اندر میرے محمد دی سنت دی راہ دی ہے ایو جا مومن تے ولی بندیاں دے میں اللہ دی بارا رحمت وسدی ہے ان دے مومن بندے جدا اپنے اندر عقیدہ بنا لیندے ہر پرد چ سنن تے ویکھن تے جانن تے دیوتے
لوالا کون ہے جدا انجدہ عقیدہ انہا رکھ لیا اتھو دے مولویاں نے من کے بادشاہ نے شکایت لگائیں کہ ساڑے علاقے دے اندر فرقہ واریت پہ پھیل دیا ہے یادر یاروی حرام ہے باروی حرام ہے کل خانیاں حرام ہے تیجے تے ساتے تے ختم حرام ہے اتا ساڑے خلاف پہ کرے دے جدا سارے مولوی رل کے بادشاہ دے کول کہے بادشاہ دا کوئی لوٹے دا پچھلا پاسا ہوتا ہے جڑے پاسے بھی رڑے آمنگے ادائی رڑے ویندہ ہے جدا میں کیا مولوی سارے رل کے آکھیا ہے اے جڑے نوجوان مسجد اندر پیدا ہو گئے ایتا سمالیاں دے مذہب دے ایمان تے ساڑے عقیدے دی دلچی مرے دے پائے انہاں نو مکایا جائے کہ اے انہیں وقت دے گئے ساڑا مذہب دی عقیدہ چلنا کوئی نہیں انہاں نو اتھائی روکیا جائے کہ اے وقت گئے تا ساڑیاں یاریاں بند ہو جانے ساڑیاں کل خانیاں تے تیجے تے ساٹے تے ختم بند ہو جانے ملہ میں دین دا فکر نہیں ہوندہ بلکہ کہیں دا فکر ہوتا ہے مولوی دی سوچ کدے ہوندی مسلمان دی سوچ ایتھے ہوتی مسلمان دی سوچ کتھے ہوندی دماغ چوندی ہے تے ملہ دی سوچ کتھے ہوندی وہ آدھا اے بھری ہے کئی شاہ پلے رہتے پاوے اچھا میں نے یہ دسو کیا ساتا ختم نہیں پڑھنا تو میں جینا نہیں بیٹھا میں نے اللہ روٹی کو نہیں دیتا تو سکے دے سیانے پتے کرم آلے ہو بے تسا ایک دو گلاس پھل فروٹ روٹی چنگی اگو لیا کے رکھی مولوی صاحب اور دو چار صورتہ پڑھیاں توڑا مردہ بخشی کیا او تو چلو بخشی سی یا نہ بخشی سی اے جڑا اگو آیا پیا اے تو بخشی کیا اے کائے کھاؤں رہا ہے بولو کون کھاؤں رہا ہے مولوی کھائے کیا ہے توڑے موئے دے نال ایک کو تاندہ اڑی ہوئی ہے یا پیپ لگ ہویا جو ایک کھاسی تے بلٹی ہوتے ہوئی سی کچھ عقل تو کم لے عقل میں اگر پانی پیونا ہے ڈھیڈ میرا بھری ہونا یا توڑا بھری ہونا میں روٹی کھاؤنی ہے بھوک میری لانی ہے یا توڑی لانی ہے کھاندہ ملہ پہ ہے رجدہ مردہ پہ ہے ایک اتھو بھی منطق نکلی ہے بھائی کچھ عقل تو کم لیا کرو ہر بندہ جیرا کم کرنا ہے میں جو نماز پڑھا ہوں مسجد ہے تو انہوں ثواب بھی سی اب بولو یا میں جو قرآن بیٹھا پڑھنا تقریر کرے دا بیٹھا اے دا ثواب تو انہوں نہیں ملنا اے دا مینوں ملنا ہے تو انہوں سنن دا ثواب مینوں سناوٹ دا ثواب ول اس کے بعد وہ پہ عمل کرنے دا ثواب ہے لہذا جیرا بندہ کھاندا اسے دے ٹھیٹ ویندا ہے اے موئے والے پاسے منتقل یا بلٹی نہیں ہونا جیرا مر گیا اور اپنے ایمان نال دس جیرا بندہ مویا ہوتا جنت دے پھل تے میوے پہ کھاندا ہے تیری کچی ہوئی کدوری جو ولیٹی ہوئی کوئی لیٹی دی ان کو فکر ہو سکتی ہے تیرے اس آچار بھی ان کے بھی ضرورت ہے تیرا جنت دے پھل میوے کھاندا پہ تیری کچی ہوئی لسی دی ان ضرورت ہے اللہ اکبر مگر واقعی مولوی صاحب اور گاگر لے کے آئے کھلوتے ہوتے اس واسطے بھائیو اے موت ہے اس واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت اے موت نو زیادہ یاد کیتا کرو زندگی دا کوئی حصہ نہیں موت نو 24 گھنٹے یاد رکھو تو یقیناً تارے دل چ 24 گھنٹے وقت مسئلہ لگوڑ ہو سی ایک اللہ دے خیر بہرحال بادشاہ نے آکھے آوے سٹو نامو جیڑا ایک نوہ دین تے مذہب بنائی ودے آگئے کٹھے ہو گئے بادشاہ کہ ہاں بھائی
کہ تھوڑا نظریہ تے عقیدہ ہے کوئی نواں مذہب سنیا کٹھے ہی دے تو ستا بھائی نہ کو کل خانی نہ فاتحہ نہ درود تے مر گئے کوئی فاتحہ شاتا ہی کوئی نہیں یہ مذہب کتھو کٹھے ہی دے انہوں فرمایا اے مذہب خود اللہ نے پیغمبر عیسیٰ اللہ نبینا علیہ السلام پیغمبر نے سانو سکھایا اس سانو آخیا کہ دل دے اندر بٹھا لا الہ الا اگے جڑا مومن ہوندا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا والقبر بھلائی والمردیاں دے سنن دا عقیدہ کوئی نہیں ہوندا والغیر لدنا دیاں نظرانیاں سا کوئی نہ ہوندیاں کیونکہ ادائی کہ میں تا اللہ نال وعدہ کیتا لا الہ الا اللہ اللہ تیرے نال دا الہ اور کوئی نہیں آئے تیرے نال دا پردیاں جو سنن تے جانن تے ویکھن تے دیون والا کوئی نہیں آئے آج جڑا بندہ کلمہ بھی پڑھ گئے تے آدھے مردے بھی سن دے پین کلمہ بھی پڑھ گئے تے غیر اللہ دے نابیاں نظرانیاں زویر لائی کھلوتا ہے اے مومن مسلمان نہیں بلکہ پکا ابلیس تے شیطان ہے مومن وہ ہوگا جڑا اللہ نال کیتے ہوئے وعدے تے کھلو رہندا ہے تیرا بندہ نے وعدہ کیتا لا الہ پڑھو چاہ لا الہ الا اللہ آخرکار انہوں نے آخیا کہ چنگی گل لے کے اس مذہب تو باز آ جاؤ ورنہ میں تو وڈی بھیانک سزا دے اندر مبتلا کرنا ہے میں تو ٹوک چھوڑنا ہے تواڈے میں قطرے قطرے تے ڈکرے ڈکرے کر چھوڑنے میں تو سولی تے لٹکا دینا ہے خیر بہرحال انہوں نے جتنیاں دھمکیاں زیادیاں دیندے گئے انہیں مومن دا ایمان ودھدا گیا ہے انہوں نے ایمان دے اندر مضبوطی پیدا ہوندی گئی ہے کیوں انہوں دا ایمان تے عقیدہ جو ہے آئی تے زندگی تے موت دا مالک کون ہے یہ وہ سادے ٹکڑے ٹکڑے کراونے تاسا روک نہیں سکتے یہ وہ سانو انی موت دیوڑی ہے تو وہ فیصلے وسا ڈال تا اللہ نے فرمایا صحابی نو پھانسی دے تختے تے چاری کھلوتے تلو ظالم جڑے بادشاہ تے ہو دے شفت جڑے نزادی نو کو دے سینے تے چبھو رہے تے آگے کھلوتے تے ہوتا تیرے دل دے اندر خیال آگا پیانا ہے ہائے کاش محمد دا کلمہ نہ پڑا آج میں نو اوکھا ویلا نہ ویکھنا پڑیا میں ایمان قبول نہ کرا تو آج یہ اوکھا دیہارا نہ ویکھنا پڑیا جدا ایک واری بھی اس گل کیتی ہے دوئی ویری بھی اس گل کیتی ہے تی ویری او صحابی پھانسی دے پھنڈے تے لٹ دے ہوئے نے آکھیا ہے لشتو اپالی ہی نہ اقتلو مسلمہ او نام وعدہ تو تانائے کی آج میں دیہارا نہ ویکھنا پڑیا نہیں محمد دے کلمے پڑھنے دے بدلے دے اندر میں اللہ کریم ایک جان دے تے میں قربان کر دے ول دے تے ول میں پھانسی تے چڑھ جاواں ول زندگی دے تے ول میں پھانسی تے چڑھ جاواں لکھاں جانا میں قربان کر سکدا مگر اپنے سونے محمد دی پیر دی تلی دے اندر ایک کنڈا بھی چپ جویا کہ برداشت نہیں کر سکدا میں سارا کچھ قربان کر سکدا مگر دولت ایمان ضائع کر سکدا نہیں
ایمان تے عقیدہ ہوندا او میرے ساڈے آمن جاون دا مالک کون ہے تے ساڈے روکن دا مالک بھی کون جدہ بندے دے اندر سوچ پیدا ہوئی ہے کہ زندگی تے موت مالک ایک اللہ معلوم میں سامنے پھانے سپر پاور بھی کیوں نہ جائے تھوڑے تمہار بہنے مگر ایمان اللہ سودا کرن واسطے تیار نہیں ہونا آخر کار لوگاں نے آکھیا کہ نہ مومنین وہابیاں نو پھر نہ قسم دی سزا دیتی جائے تاکہ پچھلے لوگاں واسطے عبرت کا نشان بن جائے انہوں نے خندق کو کھو دیا اس کے اندر لکڑیاں کٹھیاں کر کے چیخا بالی گئی ہے مومنین تے مومنات نو لین کھڑا کیتا گیا ہے کہ انہوں آکھیا جائے کہ کلمہ پڑھنا ہی نہیں تا چھالا مارو اسے آگ دی پٹھی دے اندر کہ کلمہ چھوڑنا ہے تا اسا چاہدے تو سا ساڑے کہ ایمان پیارا ہی نہیں تا جان سٹو آگ دے اندر اور پہ ہر کہنو جان پیاری ہوگی ہے کوئی نمل دی آگ دے اندر چھال نہیں مرنگا ڈر کے پچھاؤ کھلو ہے تاکہ پچھلے رندے ہوئے لوگوں یقین ہو جائے کہ ایڈے سچے ایماندار ہوندے تاکہ جو چھال ضرور مار جاوے نا معلوم ہوندہ ایک پورا بندہ اپنی جان بچائیں گا وہ اپنے ایمان نال بسو تھیوں کے پتر کٹھے ہوئے کھلوتے ہیں ماں پو تھیوں کے پتروں دیا مندت تلے کھلے کریں دے اور بھی وہ لینے اپنی جان بچا لو چھوڑ دیو مدد ایمان مگر آگو اولاد جڑیے ہس کے آدیے ہس کے اللہ انہوں پتا ہے کہ ساری زندگی تے موت مالک کون ہے بادشاہ دے ہاتھ دے اندر نہیں ہے سانو مران والا نہیں کون ہے تے سانو بچان والا نہیں کون ہے یہ ہزار بادشاہ پہ آگا ہے مارو چلائیں ساتھ دے اندر وہ اپنے ایمان نال دساؤ وہ منظری میں کھڑا لاؤنا ہے کہ خود پیٹ ماں پتر دے پھٹا کے سنا دے منتظر اے انی اور موقع پھیا بن گئے یہ قوم ابراہیم نے یہ ابراہیم نے پیو نے ابراہیم راستے آگ بھی پنٹھی تیار کرا کے سکے پت میں آگت پیا سکیں گا اللہ نے تہی فرمایا ہے جیڑا بندہ میں رب تو یقین تو ایمان رکھن والا ہوں گے جتھے کفر تے حق کا مقابلہ آ جائے اتھے ایسا کفر کا مٹا دینے مگر حق تے چلن والے مومن بھی مولا بکند لگن نہیں دینا کٹھے ہو گئے بادشاہ کے مارو چھالاؤ اور نعرہ تکبیر ہی پڑھیں تے اللہ اکبر دا نعرہ مرے دے ہوئے آگے جو چھال مارے انج چھالا مرے دے وہی دن معلوم ہوندہ انہاں دی کوئی آگے دی جا دکھتی ہوئی ہے ایک بھی کیا دو ہی کیا تری ہی کیا جگہ واری واری ویدے پہن اس وقت مشیرہ آنکھیں بادشاہ نو بھئی اے تا اس نو انہانو آگے جو چھال مرے دیا باقی دنیا تماشائی ویکھنا لی بھی انہان دے نعرے کھلی مرے دیئے ایک تو نعرہ تکبیر آدن بارو لوگ آدن اللہ اکبر معلوم ہوگا ہوتا سارا تھکتا ہی وہابی ہے جب پہ دی کوئی اور طریقہ اپنا اس کے بعد کوئی جی ایک عورت لے آؤ جس نو پچھلے پارے نرینہ اولاد ملی کیونکہ پچھلے پارے دی اولاد اونی بہن پیاری جس عورت نو پچھلے پارے پوتو ملے ہویا ہوئے اس نو لے کے عورت آ گئی
چھاتی نہ لگو یا شیر خوار بچہ بادشاہ دے شروع بھجے اس نے آنکھ لگے تیرا بھی انجیار عقیدہ جویں انہ چھوڑا دا ہے اس نے میرا بھی وہ عقیدہ جڑا ایک لیا لا الہ الا اللہ میرا بھی ایمان ہے کہ میں نو ہی ٹھیک ہے پتر دیوان اللہ کھوڑے کہ دیکھ لوڑ اللہ کھوڑے اجارت وسامر اللہ کھوڑا ہے انہاں کیا بھی معلوم ہوتا ہے انہاں چھوڑا بھی سرزنہ اے وہاں بڑھے یہ تو انہاں نال ٹھیر کھلی تقریر کر دی مشیر آکھیا جناب اس نو سارے دے سارے دکھ بھول سکتے مگر بدری دھارا نہیں بھول سکتی لہذا اے دے بچے نو چاہ کے سٹے لے آئے آتے جدا اے دی اکھ دے سامنے بچے دے پھٹا کے نکلے اے خود بخود کلمہ چھڑ دے سی پیو دادے دے مذہب تے آئے سی مگر انہاں نو اے تے نہیں پتا کہ اس مائی دی امیر لوئے دی لاٹھے ایماندار پکے تے لگتا ہے سب کچھ قربان کر سکتی ہے مگر ایمان دا سودا کر سکتی تیار کیتا گیا انہوں نے آکھیا پھدو انہیں اس دے بچے نو تے سٹو اگ دے اندر جدہ چھٹی مار کے بچہ لے آنے آکھن لگو ہون بھی ملئی سوچ گئے جے جوان بچاؤں تو ایمان سانو چڑے جے ایمان بچاؤں تو جوان گیا اسے اگ دے اندر ہونا اپنے ایمان نال دسو اس وقت ماں دے دل تک گزری ہوئی ہونی ہے وہ تو دل تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہونا ہے وہ تو جگر کا ٹکڑا جو دشمنہ بھی تلے تے گیا کھلوتا ہے چند پل ہونے انہاں اگلی پٹی دے اندر سٹ دینا ہے مگر جرا اندر ایمان کھلوتا ہے وہ ولی اس نتے پہ دیا ہے مگر میں ایمان دا سودا نہیں کر سکتے خیر بارال انہوں نے چھٹی مار کے جدہ اب دے اندر سج دیتا ہے لوگ لٹھیاں انتظار دے اندر کہ انہیں ماں دا جگر ہی پھٹا کے مارن لگ جاؤنا ہے انہیں اسی ایمان تو توبہ کر جاؤنی ہے اللہ کریم فرماندہ ہے جدہ ایک دے پھار میں بندے دے چوہیں دا ہونا اللہ دے برمونی اپنے قدرت منتج میں اللہ پہ قابو کر لینا اللہ اس مادے دل میں اللہ نے قابو فرما لیا معلوم تو مندائی کے پھٹا کے پیر نکل دیا مگر اچانک اندروح کا آواز آئی اس جخد جو جس کی ترجمانی مولانا روم نے فرمائی ہے کہ اس بچے نے بول کے آکھیا ہے تو درامہ کر کے اینا رست گلزار خلیل تو در آمہ کر کے اینا رست گلزار خلیل منت و احسان کر دے رب جلیل اے ماں انہیں اتو بامبر پھڑک دے نوید اے اتو اگدی شولے پر نکل دے مگر اللہ کریم نے اندر تپا بے برائی مالا گلزار جنت بنا دیتا ہے جلدی کر کے چھال مارتے دنیا تے میں اندر کر دکھ پلا جا انہیں اتو شل پر نکل دے مگر اللہ نے تا اندر باغ جنت مرغست بڑا چھوڑیا
مقصد بندہ جدا ایمان بنا لائے کہ میری زندگی دائمی نہیں، اے عارضی ہے، پانی دا بلبلا ہے، بس جدا موت اللہ کھڑکار آیا اس پھٹاکا مار رہا ہے، دنیا ختم تے آخرت شروع ہو جاوی ہے، میری زندگی تے موت دا مالک ایک اللہ ہے، جدا اے سوچ بندہ پیدا کر لائے پھر کوئی بندہ بھی اللہ کے پیغمبر دی شریعت کا باغی ہو سکتا۔ اللہ عملی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔